السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه ابو داود والنسائی۔ بلوغ المرام من ادلت الاحکام کی حدیث نمبر 113 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خرج رجلان فی سفر، دو آدمی سفر پر نکلے۔ خرج یخرج منے نکلنا، خرج یخرج نکلنا، رجلان دو آدمی، رجل ایک آدمی، رجلان دو آدمی، رجال دو سے زائد یعنی بہت سارے آدمی۔ رجلان تثنیہ ہے، تثنیہ مانے دو، ایک کو مفرد واحد اور دو کو تثنیہ، اور دو سے زیادہ ہو تو جمع، یہ عربی کا قاعدہ ہے۔ خرج رجلانی دو آدمی نکلے، فی سفر ایک سفر میں، سفر مانے سفر، فی سفر سفر میں، دو آدمی سفر پر نکلے۔ فحضرت الصلاۃ نماز کا وقت ہو گیا۔ حضر مانے حاضر ہونا، حضر یحضر مانے حاضر ہونا۔ حضرت الصلاۃ نماز حاضر ہو گئی، مطلب نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز حاضر ہو گئی ایسا نہیں کہا جائے گا، مطلب نماز کا وقت ہو گیا، یہ عربی کا اسلوب ہے۔ فحضرت الصلاۃ مطلب یہ ہوا کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز حاضر ہو گئی مطلب نماز کا وقت ہو گیا۔ فحضرت الصلاۃ نماز کا وقت آ گیا، یا نماز کا وقت آ گیا، یا نماز کا وقت ہو گیا۔ ولیس معہما ماء، لیس مانے نہیں، ماء مانے ساتھ، ہما مانے ان دونوں، معہما ان دونوں، ولیس معہما اور ان دونوں کے ساتھ نہیں تھا، ماء پانی، ماء مانے پانی، لیس مانے نہیں، ماء مانے ساتھ، ہما مانے دونوں، ولیس معہما اور ان دونوں کے ساتھ نہیں تھا، ماء پانی۔ اب پانی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ نماز پڑھنے کا وقت ہو گیا، اب نماز پڑھنا ہے، اب پانی نہیں ہے، وضو کیسے بنائیں گے؟ فتیمما صعیدا طیبا، تیمم کرنا، جب پانی نہیں ملے گا تو تیمم کریں گے۔ فتیمما، تیمما مانے تیمم کرنا، تیمما تثنیہ کا صیغہ ہے، مطلب دو دو آدمی تھے، دونوں نے تیمم کیا۔ فتیمما ترجمہ ہوگا ان دونوں نے تیمم کیا، فتیمما ان دونوں نے تیمم کیا۔ سعیدا طیبا، سعیدا طیبا، سعید مانے مٹی، طیب مانے پاک، سعیدا طیبا پاک مٹی سے۔ دیکھیے سعید، سعید کہتے ہیں جو زمین کا اوپری حصہ ہے، زمین کا اوپری حصہ ہے، اس کو عربی زبان میں سعید کہا جاتا ہے۔ اب یہ اوپری حصہ، اس کی مختلف شکل ہے، کہیں پر یہ خالص مٹی ہے، اب مٹی کبھی کئی کلر ہے، کہیں لال ہے، کہیں کالی ہے، کہیں پیلی ہے، اب کہیں یہ زمین کا اوپری حصہ ریت ہے، بالو ہے، اور کہیں پر پتھریلی زمین ہے، سنگلاخ وادی ہے، پتھر ہی پتھر ہے۔ تو جو بھی حاصل ہو، جو بھی علاقہ ہو، وہاں پر آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ فتیمما صعیدا طیبا، صعیدا طیبا پاک مٹی، عام طور پر زمین کا اوپری حصہ اکثر مٹی ہے، پتھریلی علاقہ بہت کم ہے،
ریت اور بالو بھی یہ علاقہ کیا ہے؟ کم ہے، اکثر مٹی ہے. تو فتیمم صعیدا طیبا، تو ان دونوں نے پاک مٹی سے تیمم کیا. فصلیا، اور ان دونوں نے نماز ادا کی. فصلیا، اور ان دونوں نے نماز ادا کی. دیکھیے نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی صورت میں معاف نہیں. نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں کنسیشن، چھٹی نہیں ہے. سفر میں ہے پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، پانی نہیں ہے پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے اتنی آسانی دی ہے، اتنی سہولت دی ہے. ہمارا دین اتنا آسان ہے کہ اگر وضو بنانے کے لیے پانی نہیں ہے، نماز پڑھنا ہے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیں. تیمم کا طریقہ بھی بتایا گیا تھا کہ پاک مٹی پر اپنے دونوں ہاتھ کو مارے اور پھر اپنے ہاتھ کو پھونک مار لیں تاکہ دھول مٹی اڑ جائے، اور اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ سے مل لیں. جتنا چہرہ دھلا جاتا ہے پورے چہرے پر، مکمل چہرے پر ہاتھ پھیر لیں، اور پھر اسی کے ساتھ چہرے پر پھیرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کو کلائی کے اوپر نیچے دونوں پر پھیر لیں. یہ کیا ہو گیا؟ تیمم ہو گیا. یعنی یہ وضو کا بدل ہے. تیمم کیا ہے؟ وضو کا بدل ہے. تو ان دونوں نے پانی نہیں پایا تو تیمم کر کے نماز ادا کی. نماز نہیں چھوڑا، نماز پڑھنا ہے. آج بہت سارے مسلمان عام دنوں میں گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، مطلب جب گھر پہ رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں. سفر میں چلے گئے، ٹرین کا سفر ہے، بس کا سفر ہے، راستے میں ہے، نماز چھوڑ دیتے ہیں. یہ غلط بات ہے. نماز میں، سفر میں نماز پڑھنا ہے. پانی اگر نہیں ہے، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، گھر میں ہو، کہیں بھی ہو، پانی نہیں مل رہا ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھنا چاہیے. پانی تلاشیں گے، پانی نہیں ملے گا تو تیمم کر لیں گے. دیکھیے اس حدیث میں یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں نے پانی تلاشا، بلکہ کیا ہے حدیث کے لفظ؟ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، ان دونوں کے پاس پانی نہیں تھا. مطلب یہ کہ جہاں پر وہ تھے ان کو یقین تھا کہ یہاں اب پانی نہیں ہے، تو اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ تیمم کیا. فصلیا فتیمم صعیدا طیبا، پاک مٹی سے ان لوگوں نے تیمم کیے، دونوں نے تیمم کیا. فصلیا، اور دونوں نے نماز ادا کی. نماز مکمل ہو گئی. ثم وجد الماء فی الوقت، ثم مانے پھر، وجدا تسنیہ کا صیغہ ہے. وجدا یجدو مانے پانا، وجدہ کا معنی ہوگا ان دونوں نے پایا. وجدا، ان دونوں نے پایا. ثم وجد الماء، پھر ان دونوں نے پانی کو پایا. فی الوقت، وقت میں. وقت میں مطلب کیا ہے؟ نماز کے وقت میں، یعنی ابھی نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے اور نماز کے فراغت کے کچھ دیر بعد پانی مل گیا، لیکن ابھی نماز کا وقت باقی ہے. جیسے ظہر کی نماز پڑھے تو ظہر کے بعد عصر تک پہنچنے کے لیے، عصر کے وقت میں داخل ہونے کے لیے 3-2.5 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے. عصر کی نماز پڑھ لیے مغرب کے وقت میں 2.5-3 گھنٹے کا فرق ہے، مطلب گیپ ہے. مغرب پڑھ لیے عشاء کے میں داخل ہونے کے لیے پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ کا فرق ہے. تو ابھی نماز کا وقت ختم نہیں ہوا تھا، وقت ہی میں تھے. نماز پڑھ لینے کے بعد ان دونوں نے پانی پایا. ثم وجدا، پھر ان دونوں نے پایا. ثم مانے پھر، وجدا ان دونوں نے پایا، الماء پانی کو، فی الوقت وقت میں، یعنی پھر ان دونوں نے پانی کو نماز کے وقت میں پا لیا. تو اب اگر پانی پا جائے، نماز پڑھ لیے ہیں، تیمم کر کے نماز پڑھ لیے ہیں، نماز مکمل ہو گئی، اب پھر پانی پائے ہیں تو اب کچھ نہیں کرنا پڑے گا. نماز ہو گئی، نماز ہو گئی، یعنی اب دوبارہ وضو بنانے اور نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا، معلومات نہیں تھی، تو کہتے ہیں فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ، تو ان میں سے ایک نے وضو اور نماز کو دہرا لیا. اعاد یعید عیادتاً، لوٹانا، دوبارہ کرنا. فاعاد، لوٹایا، یعنی دوبارہ کیا. الصلاۃ نماز، والوضوء اور وضو، ان میں سے ایک نے. فاعاد احدہما، احد مانے ایک، ہما مانے ان دونوں، ان دونوں میں سے ایک نے
لوٹایا الصلاۃ نماز کو، والوضو اور وضو کو، یعنی ان میں سے ایک نے دوبارہ نماز پڑھی اور دوبارہ وضو بنایا. یعنی ایک مرتبہ تیمم بنایا، تیمم کیے تھے اور پھر نماز پڑھے تھے، یہ ایک ہو گیا. پھر نماز سے فراغت کے بعد پانی مل گیا تو انہوں نے پھر سے وضو بنایا، پھر سے نماز پڑھی. اسی کو کہا فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ، ان میں سے ایک نے نماز کو اور وضو کو دہرایا. یعنی پہلے وضو بنایا پھر دوبارہ نماز پڑھی. یعنی ظہر کی نماز پڑھے، مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھے تھے، اب نماز پڑھ لینے کے بعد پھر پانی مل گیا، انہوں نے پھر وضو بنایا اور وضو بنا کر کے پھر ظہر کی نماز پڑھی. یعنی ایک وقت کی نماز دو بار پڑھی، ایک تیمم سے ادا کی اور پھر ایک وضو بنا کے پڑھی. ولم یعد الآخر، ولم یعد اور نہیں دہرایا، ولم یعد اور نہیں دہرایا. الآخر، آخر مانے دوسرا، دو آدمی تھے تو ایک آدمی نے تو دوہرا لیا، لیکن جو دوسرا آدمی تھا کہا ولم یعد الآخر، دوسرے نے نہیں دہرایا، یعنی نماز اور وضو دوبارہ انہوں نے نہیں کیا. بس ایک مرتبہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیے، بس ہو گیا خلاص. انہوں نے دوبارہ وضو اور دوبارہ نماز ادا نہیں کی. ولم یعد الآخر، اور دوسرے نے نہیں لوٹایا. ثم اتیا رسول اللہ، ثم مانے پھر، اتا یاتی مانے آنا، اتیا تثنیہ کا صیغہ ہے، وہ دونوں آئے. اتیا وہ دونوں آئے. کون دونوں آئے؟ جو دونوں سفر میں تھے، جو سفر میں گئے تھے وہ دونوں دوبارہ واپس آئے مدینہ. ثم اتیا رسول اللہ، پھر وہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. فذکر ذلک لہ، فذکر، ذکر یذکر مانے دہرانا، بیان کرنا، ذکر کرنا. ذکر تثنیہ کا صیغہ ہے، فذکر تو ان دونوں نے تذکرہ کیا، فذکر ان دونوں نے بیان کیا، تذکرہ کیا. ذالک اس واقعے کو، لہو آپ سے، یعنی آپ کی خدمت میں اس واقعے کو بیان کیا. فذکر ذالک لہو، اس واقعے کو، اس حادثے کو جو ان کے ساتھ پیش آیا تھا کہ تیمم کر کے نماز پڑھے، پھر دوبارہ جب پانی مل گیا تو ایک نے وضو بنایا اور پھر دوبارہ نماز ادا کی، لیکن دوسرے نے کچھ نہیں کیا. اب جب دونوں تشریف لائے تو اپنے اپنے واقعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے. اسی کو کہا فذکرا، ان دونوں نے بیان کیا، ذالک وہ یعنی اس واقعے کو، لہو آپ سے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. فقال للذی لم یعد، فقال، فقال مانے تو کہا، فقال تو کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. للذی لم یعد، للذی اس سے جو، للذی قال، فقال للذی اس سے جو، الذی مانے جو، لام مانے لیے، لی میں جو للذی میں جو لام ہے، لام مانے لیے ہوتا ہے، الذی مانے جو. فقال للذی، آپ نے اس سے کہا جس نے لم یعد، لم یعد دوبارہ نہیں لوٹایا، لم یعد دوبارہ نہیں پڑھا، دوبارہ وضو نہیں کیا، یعنی جو تیمم سے نماز پڑھ لیا اور پھر دوبارہ نماز نہیں پڑھی، اس سے کہا. فقال للذی لم یعد، آپ نے اس سے کہا جس نے دوبارہ نماز نہیں پڑھی، وضو نہیں بنایا. کیا کہا آپ نے؟ اصبت السنہ، اصبت تم نے پا لیا، اصبت تو نے پا لیا، السنہ سنہ، سنت مانے سنت، طریقہ. اصبت السنہ تم نے سنت کو پا لیا، یعنی تمہارا عمل بالکل سنت کے مطابق ہے. اس کی تشریح کرتے ہوئے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اصبت الطریقہ الصحیحہ، سنت کو پا لیا مطلب صحیح طریقے کو تم نے پا لیا،
یعنی تمہارا عمل سنت کے مطابق ہے. یعنی سنت مانے طریقہ، سنت مانے طریقہ، نبی کا طریقہ. اصبت السنہ، تم نے سنت کو پا لیا. وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ، اور تمہاری نماز تمہیں کافی ہو گئی، اور تمہاری نماز تمہیں کیا ہو گئی؟ کافی ہو گئی. اجزأت کا، وَأَجْزَأَتْ کا، اجزا مانے کافی ہونا، اجزأت کا کافی ہو گئی، کا مانے تم کو، صلاۃ مانے نماز، کاف مانے تمہارا، تمہاری نماز تم کو کافی ہو گئی. وَأَجْزَأَتْ کا، اور تم کو کافی ہو گئی، صلاۃ کا تمہاری نماز، تمہاری نماز تمہیں کافی ہو گئی. یعنی ایک مرتبہ تیمم سے پڑھ لیے، وہ نماز کیا ہو گیا؟ فریضہ ادا ہو گیا. اصبت السنہ، تم نے سنت کو پا لیا، سنت پر تمہارا عمل ہے. وہ اجزأت کا صلاتو، اب تمہاری نماز تمہارے لیے کافی ہو گئی، یعنی فرض کیا ہو گیا؟ ادا ہو گیا. وقال للآخر، وقال للآخر، آخر مانے دوسرا. وقال للآخر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سے کہا. یعنی کس سے کہا؟ دوسرے سے، جس نے دوبارہ وضو بنا کر کے دوبارہ نماز پڑھا. یعنی تیمم سے نماز پڑھنے کے بعد پانی جب مل گیا تو انہوں نے پھر نماز پڑھی، وضو بنایا پھر نماز پڑھی. آپ نے اس آدمی سے کہا. وقال للآخر، اور آپ نے دوسرے سے کہا، لک الاجر مرتین، لک الاجر مرتین. لک مانے تم کو، تمہارا، اجر مانے اجر ثواب بدلہ، مرتین مانے دو مرتبہ، مرتن مانے ایک بار، اور مرتین تسنیہ کا صیغہ ہے، دو مرتبہ. لک الاجر مرتین، تمہارے لیے دو گنا اجر ہے، تمہارے لیے ڈبل اجر ہے، تمہارے لیے دو مرتبہ اجر ہے. لک الاجر مرتین، تمہارے لیے دو اجر ہے. رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے بیان کیا ہے. والنسائی، اور امام نسائی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. یعنی تمہارے لیے دو اجر ہے. یہ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ جبکہ انہوں نے سنت کے مطابق ادا کی، تو آپ نے کہا تم نے سنت کو پا لیا اور تمہاری نماز تم کو کافی ہو گئی، یعنی فرض ادا ہو گیا. اور جس نے دوبارہ نماز پڑھی تو آپ نے کہا تم کو ڈبل اجر ہے. ڈبل اجر کیوں ہے؟ جبکہ یہ سنت کے مطابق نہیں ہے. ان کا عمل سنت کے مطابق ہے، لیکن ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم کو ڈبل اجر ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اجتہاد کیا. انہوں نے کیا کیا؟ اجتہاد کیا. تو اجتہاد میں ان سے غلطی ہو گئی. تو ایک اجر تو تیمم کر کے نماز پڑھنے کا اجر مل گیا ان کو، اور دوسرا جو انہوں نے اجتہاد کیا اور اجتہاد میں جو غلطی ہوئی اس پر ان کو اجر ملے گا. اس پر ان کو کیا ملے گا؟ اجر ملے گا. چونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا تو انہوں نے سوچا کہ اب تو پانی پا لیے ہیں، اب پانی پانے کے بعد تو اب وضو کرنا ہی پڑے گا. تو ان کے دماغ میں آیا، ان کی سوچ میں یہ آیا کہ اب دوبارہ نماز پڑھنا چاہیے. تو انہوں نے دوبارہ نماز پڑھ لی، وضو بنا کر دوبارہ نماز پڑھ لی. تو اب پھر ان سے اجتہاد جو ہوا، لیکن یہ اجتہاد ان کا صحیح نہیں تھا، اجتہاد میں غلطی تھی. لیکن چونکہ انہوں نے اجتہاد کیا، اجتہاد جب کیا تو جب آدمی اجتہاد کرتا ہے، مسائل میں گہرائی کے اندر داخل ہوتا ہے، دلائل کی روشنی میں اجتہاد کرتا ہے، تو اگر وہ درستگی کو پہنچ جائے تو اس کو ڈبل اجر ملتا ہے. لیکن اگر اس سے غلطی اور خطا ہو جائے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے، یعنی وہ گنہگار نہیں ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرے، یعنی منمانی نہ کرے، بلکہ نص اور شریعت کی روشنی میں وہ اجتہاد کر رہا ہے اور صحیح مقام پر پہنچ رہا ہے، درستگی کو پہنچ رہا ہے، تو اس کو ڈبل اجر ملتا ہے. لیکن یہاں ان سے غلطی ہوئی تو اجتہاد میں غلطی کی صورت میں بھی ایک اجر کم از کم ملتا ہے، بشرطے کہ وہ اس میں اجتہاد میں ہوا پرستی کا، منمانی کے اندر داخل نہ ہو. حدیث بالکل واضح ہے کہ دو آدمی سفر پر نکلے تھے. ایک آدمی نے تیمم کر کے دونوں آدمیوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی. پانی نہیں تھا، پانی نہیں ملا تو دونوں تیمم کر کے نماز پڑھے. لیکن جب ان کو پانی مل گیا تو ایک نے دوبارہ نماز پڑھی اور دوسرے نے دوبارہ نماز نہیں پڑھی، وضو نہیں بنایا. کہا ایک مرتبہ پڑھ لیے بس کافی ہے، خلاص. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہا کہ جس نے ایک مرتبہ نماز پڑھی ہے اور تیمم سے نماز ادا کی ہے تو اس نے سنت کو پا لیا ہے اور ان کی نماز کافی ہے. لیکن جس نے دوبارہ نماز پڑھی ہے تو ان کے لیے ڈبل اجر ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کی
کہ اجتہاد انہوں نے کیا ہے لیکن اجتہاد میں ان سے غلطی ہو گئی، لیکن پھر بھی ان کو اجر کیا ہے؟ ڈبل اجر ملے گا. ایک اجر ہے نماز پڑھنے کا، اور دوسرا اجر ہے اجتہاد کا. حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وہ کہتے ہیں کہ خرج رجلان فی سفر، دو آدمی ایک سفر میں نکلے، فحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، ولیس معہما ماء، ان کے ساتھ ان دونوں کے ساتھ پانی نہیں تھا، فتیمما صعیدا طیبا، تو ان دونوں نے پاک مٹی سے تیمم کیا، فصلیا، اور ان دونوں نے نماز ادا کی. ثم وجد الماء فی الوقت، نماز پڑھنے کے بعد دونوں وقت پر، نماز ہی کے وقت میں پانی پا لیے. فاعاد احدهما الصلاة والوضوء، تو ان میں سے ایک آدمی نے نماز اور وضو کو دہرایا، یعنی دوبارہ وضو بنایا اور دوبارہ نماز پڑھی. ولم يعيد الاخر، لیکن دوسرے نے دوبارہ نہیں کیا، یعنی ایک مرتبہ تیمم سے نماز پڑھ لیے، بس اسی پر اکتفا کر لیے. ثم اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دونوں اللہ کے رسول کے پاس آئے، فذكر ذلك له، اور اس کا تذکرہ کیا، اس کا تذکرہ کیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے. لیکن دیکھیے اختلاف نہیں کیا، اختلاف نہیں کیا، بلکہ آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا حل نکالا. یہی ہے کہ جب کوئی کسی معاملے میں دو موقف ہو جائے تو عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں حجت بازی اور اس میں ایک دوسرے کو متہم غلط قرار دینا اور کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا اور کسی کو برا بھلا کہنا، یہ اچھی بات نہیں ہے. اس کے حل کے لیے اپنے سے کبار علماء کے پاس لے جانا چاہیے، اپنے وقت کے عالم کے پاس اس کو لے جانا چاہیے اور مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو آپ نے کہا، فقال الذی لم یعد، آپ نے اس سے کہا جس نے دوبارہ نماز نہیں پڑھی، کہا اصبت السنہ، تم نے سنت کو پا لیا ہے، واجزأتک صلاتک، اور تمہاری نماز تمہیں کافی ہوگی، یعنی تمہاری نماز تمہارے لیے کافی ہے، یعنی ایک مرتبہ پڑھ لیے فرض ادا ہو گیا. وقال الاخر، اور دوسرے سے کہا، لک الاجر مرتین، تمہارے لیے ڈبل اجر ہے، یعنی ایک اجر ہے جس پر تم نے تیمم کر کے نماز پڑھی ہے، اور دوسرا اجر ہے تم نے اجتہاد کیا ہے اور اجتہاد میں تم خطا کر گئے. اس حدیث سے بہت ساری باتیں معلوم ہیں. نمبر ایک، سفر کرنا چاہیے، سفر کرنا جائز ہے. دوسری بات یہ معلوم ہے کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھنا چاہیے، پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھنا چاہیے. تیسری بات یہ معلوم ہے کہ تیمم پاک مٹی سے کرنا چاہیے. تیمم کس سے ہوگا؟ پاک مٹی سے. زمین کا اوپری جو حصہ ہے مٹی ہے، اور کہیں پتھر ہے کہیں ریت ہے، تو جو زمین کے اوپر ہے اس پر تیمم کر سکتے ہیں. چوتھی بات یہ معلوم ہے کہ اجتہاد جائز ہے، اجتہاد کرنا جائز ہے، یعنی جب کوئی دلیل نہ ہو، کوئی نص نہ ہو، تو مسئلے میں اجتہاد کرنا جائز ہے، اور یہ کبار علماء کا کام ہے، علماء کا یہ کام ہے، عوام کا نہیں کام ہے، علماء کا کام ہے. پانچویں بات یہ معلوم ہے کہ غلط اجتہاد پر اجر ہے، یعنی اگر آدمی اجتہاد کرنے میں غلطی کر بیٹھے تو اس پر بھی اس کو ایک اجر ہے، یعنی اس کو برا بھلا نہیں کہا جائے غلطی کیا ہے، بلکہ اس پر ایک اجر ملے گا. چھٹی بات یہ معلوم ہے کہ نماز کے بعد پانی ملے تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی آدمی تیمم کر کے نماز پڑھا اور نماز پڑھ لیا اور پھر اس کو پانی مل گیا، تو اب کیا کرے گا؟ کیا وہ نماز دہرائے گا یا نہیں دہرائے گا؟ جی، نماز نہیں دہرائے گا. نماز ایک مرتبہ پڑھ لیے، فرض ادا ہو گیا. تیمم کرنے کے بعد نماز ہو گئی، نماز پڑھ لیے، نماز ختم ہو گئی، نماز ختم ہو گئی. اب پانی مل گیا تو دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ساتویں بات یہ معلوم ہوئی کہ حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، حوصلہ افزائی، شاباشی دینا، حوصلہ افزائی کرنا، یہ مطلوب ہے. آپ نے کہا لک الاجر مرتین، یا ایک سے کہا اصبت السنہ واجزأتک صلاتک، یہ سب کیا ہے؟ حوصلہ افزائی کے جملے ہیں. حوصلہ افزائی کرنا چاہیے. ڈانٹنا پھٹکارنا یہ مطلب اچھی بات نہیں ہے، حوصلہ افزائی بھی کرنا چاہیے. جب کوئی اچھا کام کرے تو اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. آٹھویں بات یہ معلوم ہے کہ سنت کی پیروی یا سنت پر عمل کرنا چاہیے، سنت کی پیروی کرنا چاہیے، سنت پر عمل کرنا چاہیے، یعنی سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے. نویں بات یہ معلوم ہے کہ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، حتیٰ کہ سفر کے اندر بھی نماز پڑھنا ہے. ایسا نہیں کہ سفر میں نماز معاف ہے، بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں،
گھر میں بھی نماز نہیں پڑھتے اور باہر بھی نماز نہیں پڑھتے، اور یہ عذر پیش کرتے کہ ہم ناپاک ہیں۔ بہت عجیب المیہ ہے سماج کا کہ ہٹے کٹے نوجوان ہیں، تندرست ہے، صحت مند ہیں، اور نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں ہم ناپاک ہیں، جاؤ تم نماز پڑھ لو۔ تو سفر میں بھی نماز پڑھنا ہے، گھر میں بھی نماز پڑھنا ہے، جہاں بھی رہیں نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھنا ہے۔ 10ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ دیکھو دونوں آئے تو دونوں آ کے رسول سے بتا رہے ہیں، اگر رسول غیب جانتے تو صحابہ اکرام نہیں بتاتے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ایسا ہوا، صحابہ اکرام ایسا نہیں بتاتے، صحابہ اکرام آ کر نبی سے بتاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ نبی کو وہ بات نہیں معلوم جو صحابہ نے کیا ہے، جو نبی کی غیر موجودگی میں صحابہ نے کیا ہے اور نبی کو خبر نہیں ہے، اسی لیے صحابہ اکرام آ کے نبی کو بتاتے تھے۔ 11ویں بات یہ معلوم ہے کہ دین میں آسانی، دین میں آسانی، یعنی یہاں پر جو سب سے مرکزی مسئلہ ہے کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد اگر پانی ملتا ہے تو نماز جو پڑھ چکے ہیں وہ نماز ہو چکی ہے۔ لیکن اگر نماز پڑھنے کے دوران پانی مل جائے، نماز پڑھنے کے دوران پانی، جیسے کوئی تیمم کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر پانی مل گیا، پانی مل گیا اور نماز پڑھنے والوں کو پتہ چل جائے کہاں پانی آ گیا ہے، کوئی اعلان کر دے یا بارش ہونے لگے، پانی مل جائے، تو اب ایسی صورت میں جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کا وضو کیا ہوگا؟ ان کا تیمم ٹوٹ جائے گا، ان کا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ تو اب ایسے لوگوں کو پھر سے کیا کرنا پڑے گا؟ نماز توڑ کر کے آ کر کے وضو بنائیں گے۔ یعنی جب تیمم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھنے کے دوران پانی مل جائے اور نمازیوں کو اس کی خبر مل جائے تو ایسی صورت میں ان کا وضو ان کا تیمم ٹوٹ جائے گا، یعنی ان کی نماز درست نہیں ہوگی، بلکہ ان سب لوگوں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ نماز توڑ کر کے سیدھے آئیں اور وضو بنائیں۔ جیسے آدمی ہوا خارج کرتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نماز توڑ کر کے مسجد سے باہر نکلتا ہے، وضو بناتا ہے۔ ایسے ہی اگر پانی مل گیا ہے، پانی آ گیا ہے نماز پڑھنے کے دوران، تو ایسی صورت میں نمازیوں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ نماز توڑ کر کے آئیں، وضو بنائیں اور پھر جا کر کے دوبارہ نماز پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔